بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق الله العظيم۔ سورۃ نساء کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے 14 احکام رعیت بیان فرمائے تھے، تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ احکام رعیت اور ایک حکم سلطانی کے اوپر تنویر فرمائیں گے۔ یہ ایک بالکل آپ کے سامنے میں نئی اصطلاح بول رہا ہوں۔ اب تنویر کہتے ہیں، یہ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک اصطلاح باندھی ہے کہ تنویر اس کو کہتے ہیں بسا اوقات اللہ تعالیٰ سورت کے اندر کسی مسئلے کے اوپر اگر کوئی بات رہ جائے یا کسی مسئلے کے اوپر کوئی شبہ ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ کہیں آگے جا کر اس مسئلے سے وہ شبہ کا ازالہ کر دیتے ہیں یا اس مسئلے کی اور زیادہ وضاحت فرما دیتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تنویر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے روشنی ڈالنا، روشنی ڈالنا کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ کسی مسئلے کے اوپر اور وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ بالکل دیکھیں، جب سورۃ نساء کا جہاں ہم نے کل دوسرا حصہ جب ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے حصہ توحید کو ختم کیا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے احاطہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل جہاں توحید بیان ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے بالکل کلام کاٹ کے اللہ تعالیٰ نے احکامات شروع کر دیے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ کہ یہ آپ سے عورتوں کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں۔ اب دیکھیں کلام بالکل مختلف ہے، پیچھے کی بنسبت کلام بالکل بدل چکا ہے۔ اب یہ سمجھیں، یہ سورۃ نساء جہاں سے ہم نے شروع کی تھی نا، اس کا دوسرا حکم رعیت تھا۔ اللہ نے وہاں فرمایا تھا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى۔ دوسرا حکم رعیت اللہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ یتیم لڑکیوں کو ان کا پورا پورا مہر دو، یتیم لڑکیوں کو ان کا حق مہر پورا پورا دو، اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوسری عورتیں ہیں تمہارے لیے، تم ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ اللہ نے وہاں یہ دوسرا حکم رعیت بیان فرمایا۔ اب دوسرے حکم رعیت کے اوپر سوال پیدا ہوتا تھا، کیونکہ دوسرے حکم رعیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم خوف رکھتے ہو یہ کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر دوسری عورتوں سے نکاح کر لو۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا، کیا یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح ناجائز ہے؟ یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے اس مسئلے کے اوپر تنویر فرمائیں گے، اسی مسئلے کے اوپر اللہ تعالیٰ وضاحت فرمانے لگے۔ یہ آپ کو میں بالکل ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی مقرر تقریر کر رہا ہے نا، تو تقریر کرتے کرتے آخر کے اندر بعض اوقات ایسا کرتا ہے کہ میں نے وہ جو پہلی بات بیان کی تھی نا، دوبارہ اس کی وضاحت سن لو۔ یا کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے، یہ چیپٹر باندھتا ہے 1 2 3 4 5 6 10 چیپٹر اس نے باندھ دیے، 10 لیسن اس نے لکھ دیے۔ آخر کے اندر جا کر وہ نچوڑ جب نکالتا ہے، وہ کہتا ہے وہ جو فلانا مسئلہ میں نے بیان کیا تھا نا، اس کی یہ وضاحت ہے۔ بالکل یہاں بھی وہی انداز اللہ نے اپنایا۔ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں وہ جو دوسرا حکم رعیت میں نے بیان فرمایا تھا نا، وہ یتیم لڑکیوں کو حق مہر پورا دو، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کر لو۔ وہاں سے تمہارے ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ کیا کہیں یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح ناجائز تو نہیں؟ اللہ فرمائیں گے کہ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز ہے، بلکہ میرے حکم بیان کرنے کا منشا تو یہ تھا۔ سمجھ آئی ہے؟ اب یہ ربط اس کے ساتھ جڑ گئے، سمجھ آ گئی؟ ترجمہ دیکھیں گے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ،
اور پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے متعلق. یہ یستفتونک یہ استفتاء سے ہے. استفتاء کہتے ہیں فتویٰ طلب کرنا، اور یہ فتویٰ جو ہوتا ہے یہ فتح سے نکلا ہے. فتح اس کا جڑ ہے، یہ مادہ ہے یہ اس کا. یہ فتح کہتے ہیں جوان، یعنی جب کسی سے مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے، کوئی فتویٰ دیتا ہے تو وہ ایک بالکل نئی بات کرتا ہے، ایک مسئلے کو جوان بنا کے رکھ دیتا ہے. یہ مطلب ہے کہ یہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں. قل اللہ فرما دیجئے کہ اللہ یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تمہیں فیہن ان عورتوں کے بارے میں، کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان عورتوں کے بارے میں. وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور فتویٰ دیتا ہے تمہیں جو پڑھی گئیں اوپر تمہارے قرآن مجید سے آیات، جو پڑھی گئیں اوپر تمہارے قرآن مجید سے آیات. آگے فرمایا فی یتام النساء، فی یتام النساء، اور اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں یتیم عورتوں کے بارے میں. اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں یتیم عورتوں کے بارے میں، اللہ فتویٰ دیتا ہے. اللاتی جو نہیں، لا تؤتوہن جو نہیں دیتے تم ان کو، جو مقرر کیا گیا واسطے ان کے. کیا واسطے ان کے مقرر کیا گیا؟ حق مہر مقرر کیا گیا ہے، سمجھ آئی، جو تم نہیں دیتے. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت رکھتے ہو یہ کہ نکاح کرو گے تم ان عورتوں کے ساتھ، یعنی یتیم اور لڑکیوں کے ساتھ. یہ بات سمجھ لیں. یہاں تک زمانہ جاہلیت کے اندر جب کوئی لڑکی کوئی بچی یتیم ہو جاتی تھی تو اب اس کا جو سرپرست جو عام طور پہ بنتا تھا وہ اس کا بھائی بنتا تھا یا اس کا باپ بنتا تھا. عام طور پہ اگر بھائی یا باپ نہ ہوتا تھا تو اب وہ چلے جاتی تھی اپنے چچا زاد کی کفالت کے اندر، چچا زاد کی کفالت کے اندر، اپنے بھائی چچا زاد بھائی کی کفالت. اب وہ اس کے اوپر دو طرح کی زیادتیاں کرتے تھے، دو طرح کے ظلم ڈالتے تھے اس یتیم بچی کے اوپر. پہلا ظلم یہ ڈالتے تھے کہ اگر کوئی وہ یتیم لڑکی ہے حسن و جمال کے اندر بھی ٹھیک ہے اور مالدار بھی ہے، وہ دونوں چیزیں ہیں اس کے پاس. اب وہ بندہ کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا، کیونکہ چچا زاد کا نکاح ہو جاتا ہے، چچا زاد کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا، لیکن اس کو اس کا حق مہر جو ہوتا تھا وہ حیثیت کے مطابق نہیں دیتا تھا. سمجھ آئیے کہ مالدار بھی ہے، حسن و جمال کے اندر بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کو اس کا حق مہر جو اس کا حیثیت کے مطابق بنتا تھا وہ اس کو اس کا حق مہر عطا نہیں کرتا تھا. ایک بات یہ ظلم زیادتی ہوتی. دوسری زیادتی یتیم لڑکی کے اوپر یہ ہوتی تھی کہ اگر لڑکی خوبصورت نہیں ہے، حسن جمال والی نہیں ہے، لیکن ہے مالدار، وہ حسن نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے لیکن مالدار ہے وہ، اب وہ کفیل کیا کرتا تھا، نہ تو وہ خود اس کے ساتھ نکاح کرتا تھا، نہ اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہونے دیتا تھا. سمجھ آئی، نہ خود اس کے ساتھ نکاح کرتا، نہ اس کا نکاح کہیں آگے ہونے دیتا تھا. مقصد اس کا یہ ہوتا تھا یہ اتنی مالدار ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، یہ میری کفالت کے اندر ہے، چلو مال میرا تو ہے نا، اگر یہ کسی اور کے پاس چلی گئی، نکاح کر لیا اس نے، تو مال تو سارا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، میرے قبضے سے نکل جائے گا. یہ دو طرح کی زیادتیاں کر دیں. اللہ نے ان دونوں زیادتیوں سے یہاں پہ منع فرمایا. اللہ فرمانا چاہتے ہیں میں یتیم لڑکی سے نکاح کو ناجائز قرار نہیں دے رہا، نکاح کرو. میرے حکم بیان کرنے کا منشا یہ تھا کہ یتیم لڑکی کے ساتھ تم زیادتی نہ کرو، یتیم لڑکی کے ساتھ تم زیادتی نہ کرو. نیک نیتی کے ساتھ اگر تمہارے نکاح کرنے کے اندر وہ ٹھیک ہے، تم نیک نیتی رکھتے ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنا ٹھیک ہے تو تم اس کے ساتھ نکاح کرو، لیکن نیت تمہاری نیک ہو. ہاں اگر کسی اور کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے پھر ٹھیک رہتی ہے، اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے تو نکاح کرو، اس کے ساتھ تم ناانصافی نہ کرو بالکل بھی. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ یہ یتیم لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حقوق دیا. آگے دیکھیں جی، والمستضعفین من الولدان، اور فتویٰ دیتا ہے اللہ تمہیں بیچ کمزور بچوں سے، اور فتویٰ دیتا ہے والمستضعفین کا مطلب کمزور، اور فتویٰ دیتا ہے اللہ تمہیں بیچ کمزوروں کے بچوں سے، یعنی جو یتیم بچے بھی ہیں نا ان کے ساتھ بھی تم نے زیادتی نہیں کرنی. بسا اوقات بھائی اس طرح ہوتا ہے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس طرح ہوتا تھا، آج بھی اس طرح ہوتا ہے کہ یتیم بچوں کو وراثت کے اندر حصہ ہی نہیں دیا جاتا. یہ چھوٹے ہیں جی، نہیں ان کا کیا کریں گے، یہ کیا کریں گے مال کا، یا بسا اوقات ان کو جو حصہ مل جاتا ہے تو وہ جو کرنے ہوتے ہیں کفالت کرنے والے ہوتے ہیں وہ خود ہی کھا جاتے ہیں یتیم کا مال. اس طرح زیادتیاں ہو جاتی ہیں. سمجھ آئی؟ اللہ نے دونوں چیزوں سے منع فرمایا کہ دیکھو اگر یتیم لڑکی کا مال ہڑپ کرو گے یا اگر یتیم بچے کا مال کھاؤ گے تو پھر تم
اپنے پیٹ کے اندر سوائے آگ کے اور کچھ نہیں بھر رہے. سمجھ آئی؟ وہاں سورۃ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یتیموں کے بارے میں فرمایا نا کہ جو یتیم بچوں کا مال کھاتا ہے وہ مال نہیں کھا رہا بلکہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ سے شعلوں کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، نکل رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ وہی ہوں گے جو یتیم کا مال کھانے والے ہیں، ناجائز ناحق لوگوں کا مال کھانے والے ہیں. سمجھ آئیے کہ قرآن پاک نے بھی اس طرف اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں، وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہے. سمجھ آئیے؟ والمستضعفین من الولدان، اور فتویٰ دیتا ہے اللہ تمہیں، اللہ پاک بیچ کمزوروں کے بچوں سے. سمجھ آئی؟ اچھا آگے دیکھیں وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ قائم رہو تم یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو تم. سمجھ آئی ہے؟ لڑکی ہے اس کے ساتھ بھی تم نے بالکل انصاف کرنا ہے. وہی بات آگئی، اگر تم خود نکاح کرنا چاہتے ہو، نیت تمہاری نیک ہے تو تم نکاح کرو ہے، اگر تم کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو اس کا تو نیت تمہاری نیک ہے تو نکاح کر سکتے ہو. تم اس کا نقصان نہیں کرنا یتیم کا، تمہیں چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ لڑکی ہو، اس کا بالکل تم نے نقصان نہیں ہونے دینا، بالکل ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے. یہ آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں انشاءاللہ، یہ آیت دوبارہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی. دوسرے حکم رعیت کے اوپر یہ تنویر ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے متعلق. قُلِ اللَّهُ، فرما دیجئے کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں فیہن، ان عورتوں کے بارے میں یعنی یتیم لڑکیوں کے بارے میں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور فتویٰ دیتا ہے تمہیں جو پڑھی گئی ہیں اوپر تمہارے کتاب سے. کتاب سے مراد قرآن مجید کی آیات. فی یتام النساء، اور فتویٰ دیتا ہے اللہ تمہیں عورتوں کے بارے میں، اللاتی، وہ عورتیں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو نہیں دیتے تم ان کو جو مقرر کیا گیا ہے، ما کتبہ، جو مقرر کیا گیا لہن، واسطے ان کے حق مہر مقرر کیا گیا. وہی بات آگئی نا، زمانہ جاہلیت میں ان کو ان کی حیثیت کے مطابق حق مہر نہیں دیتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کو ان کے مقرر کیا گیا حق مہر تم ان کو نہیں دیتے. سمجھ آ گئی؟ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت رکھتے ہو یہ کہ تم نکاح کرو ان کے ساتھ، تم رغبت رکھتے ہو یہ کہ نکاح کرو تم ان کے ساتھ. والمستضعفین من الولدان، اور فتویٰ دیتا ہے اللہ تمہیں بیچ کمزوروں کے بچوں سے، یعنی بچوں کے ساتھ بھی بالکل بھی تم نے ناانصافی نہیں ہونے دینی. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم قائم کرو یتیموں کے لیے انصاف، یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے، واسطے یتیموں کے انصاف کے اوپر قائم رہو. یہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار یتیموں کے حقوق کیوں بیان فرماتے ہیں. اس کی بار بار اللہ تعالیٰ یتیموں کے حقوق، بڑا زور دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، یتیموں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، ان کے ساتھ بالکل ناانصافی نہیں ہونے دینی، بالکل ناانصافی. اللہ تعالیٰ یہ اس لیے بیان فرماتے ہیں، دیکھو یہ سارے کیا ہیں، یہ امور انتظامیہ ہیں، یہ سارے کے سارے. سمجھ آئیے؟ یہ جتنے بھی احکامات قرآن پاک کے اندر بیان ہوتے ہیں یہ سارے کیا ہوتے ہیں، امور انتظامیہ ہوتے ہیں. اور امور انتظامیہ بیان کرنے کا مقصد اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ان کے اندر اتحاد رہے، مسلمانوں کے اندر متحد رہے، منظم رہے، ان کے اندر بھائی چارہ قائم رہے. جب مسلمانوں کے اندر بھائی چارہ قائم رہے گا، یہ متحد رہیں گے تو پھر یہ کافروں کے ساتھ جہاد بھی کر سکیں گے. اگر یہ آپس کے اندر متحد نہیں رہیں گے، منظم نہیں رہیں گے تو غیر قومیں ان کے اوپر کیا آ جائیں گی، غالب آ جائیں گے اور یہ مغلوب ہو جائیں گے. اس لیے امور انتظامیہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بیان کرتے ہیں. اور یتیموں کے حقوق جو ہیں، یتیموں کو ناجائز حق نہ کہو، یہ بھی امور انتظامیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، یہ بھی امور انتظامیہ ہے. اچھا آپ دیکھیں، اگر جس معاشرے کے اندر یتیموں کے حقوق کی پامالی ہو، یتیموں کا کھانا ناجائز طور پہ کھایا جائے، وہ ظاہری بات ہے اب کوئی بھی مسلمان جہاد کے لیے نہیں نکلے گا، کوئی بھی مسلمان جہاد کے لیے نہیں نکلے گا. کیوں؟ بھئی اسے پتہ ہے اگر میں جہاد کے اوپر چلا گیا تو میری تو موت ہے، اگر میں شہید ہو گیا، میں مر گیا تو پھر میرے پیچھے بچوں کی کون کفالت کرے گا، کون کفالت کرے گا. ہر شخص نے یہی ڈر رکھنا ہے اپنے دل میں کہ یہاں تو ہمارے ماحول کے اندر تو یتیموں کی کفالت نہیں کی جاتی، میرے پیچھے میرے بچے یتیم بھوکے مر جائیں گے، یہ رل جائیں گے سارے کے سارے، یہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے ہر طرف میرے بچے، اس لیے وہ جہاد کے اوپر ہی نہیں جائے گا. جس معاشرے کے اندر یتیموں کی کفالت اٹھ جاتی ہے،
یتیموں کا مال کھایا جاتا ہے، یتیموں کی بالکل کفالت نہیں کی جاتی، ان کی پرورش نہیں کی جاتی، تو اس معاشرے کے اندر لوگ جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے۔ جب وہ لوگ کوئی بھی جہاد کے لیے نہیں نکلے گا تو پھر کافر قومیں اپنی گردن اونچا کر لیں گی، وہ پھر مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائیں گی، اور مسلمان قوم جو ہو جائے گی وہ مغلوب ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں بات؟ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے یتیموں کے بارے میں زیادہ حقوق بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آئے دن صحابہ کرام شہید ہوتے رہتے تھے، آئے دن خبر آتی فلانے بندے کا باپ شہید ہو گیا، فلانے بندے کا جنگ میں باپ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فوراً یتیموں کے بارے میں یہ احکامات نازل کرتے رہتے تھے۔ سمجھ آئیے نا کہ یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ، تو یتیموں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حقوق دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بڑی فضیلت ہے یتیم کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کے سر پہ نیک نیتی سے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے یتیم کے، اللہ تعالیٰ ان بالوں کے بقدر اس کے سارے گناہ معاف کر دیں، اس کو نیکیاں عطا کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اتنی تو فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے گا جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی رہتی ہیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر رہے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بجائے یہ کہ اس معاشرے کے اندر یقین کریں، جیسے کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے بس 3 دن سوگ منائے جاتے ہیں، اس کے بچوں کو پیار کیا جاتا ہے، لیکن جب وراثت تقسیم ہوتی ہے بعض گھروں کے اندر تو اتنی بے دینی کہ ان کو حق ہی نہیں دیا جاتا، ان کو وراثت کے اندر حقدار ہی نہیں ٹھہرایا جاتا، اور اگر حق دے بھی دیتے ہیں جو جتنے بھی چچے ہوتے ہیں شریکے ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے مال اس کا یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ ایسی بے دینی سے بچائے، سب کو اللہ تعالیٰ دیندار بنائے۔ بڑی سخت وعیدات ہیں اس کے اندر۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیم واسطے یتیموں کے بالقسط انصاف پر۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کرے گا تم میں سے نیکی کا کام، جو کوئی بھی تم میں سے کرے گا نیکی کا کام، نیکی کا کام وہی بھی ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آنا ہے۔ پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، پس بے شک ہے ساتھ اس کے اللہ پاک جاننے والے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کون یتیم کا مال کھا رہا ہے اور کون یتیم کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ سب حضرات بیٹھیں، والد صاحب 10-15 منٹ کے لیے بیان فرمائیں۔